اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس تاریخ اسلام کی جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، اور اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی بہادر نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ چہارم بھی تھے، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مکمل بایوگرافی چند ہی منٹوں میں ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک انشاءاللہ جلد پہنچتی رہیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد، جو پہلے شیعہ عالم ابو طالب ابن عبد المطلب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ ایک نوجوان علی کی پرورش ان کے بڑے کزن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ ان کی تعلیمات کو قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ خلیفہ راشدین کا چوتھا خلیفہ کے طور پر حضرت علی کو جانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے بعد جون 656 میں آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا، اور جنوری 661 تک آپ اس عہدے پر فائز رہے، اور آپ کے بعد یہ عہدہ ختم کر دیا گیا، اور نیکسٹ خلیفہ جو تھے وہ حسن ابن علی بنے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 میں پیدا ہوئے، اور 661 میں آپ کا وصال ہوا۔ 21 رمضان 40 ہجری میں آپ تقریباً 60 سال کی عمر میں آپ وصال فرما گئے، اور آپ کو شہادت کی موت حاصل ہوئی، جو کہ زیادہ تر لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کو حاصل نہ ہو سکی۔ حضرت خالد بن ولید، جو کہ ساری عمر لڑائی کے میدان میں گزارتے رہے، ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کو شہادت کی موت ملے، لیکن ان کو شہادت کا رتبہ نہ مل سکا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ حاصل ہوا، اور آپ کا مزار کوفہ شریف میں ہے۔ عراق کے شہر نجف کے ساتھ کوفہ شریف میں آپ کا مزار واقع ہے۔ تو باقی ڈیٹیلز میں بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شریک حیات تھیں، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شریک حیات تھیں، اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد آپ نے تقریباً 8 شادیاں کیں۔ وہ ام بنت ابی العاص، فاطمہ بنت حزم، اسماء بنت حمیس، خولہ الحنفیہ، لیلہ بنت مسعود، الصحابہ بنت ربیہ، ام سعید بنت عروہ اور مہیہ بنت عمرو القیس سے آپ نے 8 شادیاں کیں، جن میں سے آپ کے کافی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، جن میں قابل ذکر حضرت حسن، حسین، زینب، ام کلثوم اور محسن، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب خلافت کی جنگ چل رہی تھی تو حضرت فاطمہ کا اسقاط حمل ہوا، جس کے دوران آپ کی ابتدائی دنوں میں ہی وفات ہو گئی، لیکن باقی حضرت حسن اور حضرت حسین انہوں نے اپنی زندگیاں مکمل گزاری۔ باقی آپ کے بچوں میں محمد، عباس، رقیہ، عبداللہ، جعفر، محمد الوسط، عثمان، عمر، ابو بکر، محمد الاصغر شامل تھے۔ تو حضرت علی کی پیدائش مکہ میں ابو طالب ابن
عبد المطلب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد کی ہاں تقریباً 600 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی تاریخ پیدائش ممکنہ طور پر 13 رجب ہے، جو ہر سال شیعہ مسلمانوں کی طرف سے منایا جاتا ہے۔ علی شاید وہ واحد شخص تھا جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہو۔ اسلام کا مقدس ترین مقام جو مکہ میں واقع ہے، تاہم اس سے سنی ذرائع میں اختلاف ہے کہ حکیم ابن اعظم بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مزید برآں سنی عالم النووی نے کعبہ میں علی کی پیدائش کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علی کے والد قریش کے مکی قبیلہ بنو ہاشم کے ایک سرکردہ رکن تھے۔ ابو طالب نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے بھتیجے محمد کی پرورش بھی کی۔ بعد میں جب ابو طالب غربت کا شکار ہو گئے تو علی کو تقریباً 5 سال کی عمر میں لے جایا گیا اور محمد اور ان کی بیوی ختیجہ نے ان کی پرورش کی۔ تقریباً 11 سال کی عمر میں علی محمد کی تعلیمات کو قبول کرنے اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے پہلے لوگوں میں سے تھے۔ علی نے یا تو ختیجہ کے بعد یا ختیجہ اور محمد کی جانشین ابو بکر کے بعد ایسا کیا، اگرچہ یہاں صحیح ترتیب شیعہ اور سنی علماء کے درمیان زیر بحث ہے۔ البتہ اس دوران علی نے چھوٹی مسلم برادری خصوصاً غریبوں کی بھرپور مدد کی۔ کوئی 3 سال بعد اس کی پہلی وحی محمد نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت کے لیے جمع کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان سے مدد طلب کی۔ تقریباً 14 سال کی عمر میں وہاں علی واحد رشتہ دار تھے جس نے آپ کی حمایت کی، جس کے بعد محمد نے اپنے مہمانوں سے کہا، علی اس کا بھائی اور اس کا بھائی ہے۔ جانشینی سنی محرخ الطبرہ کے مطابق اس واقعے کی شیعہ تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد نے پہلے ہی علی کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی لمبا عرصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت گزارا۔ ایک واقعے کے مطابق جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اس وقت آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ جب 622 عیسوی میں ایک قتل کی سازش کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو محمد یثرب کی طرف جانے لگے اور ہجرت کا پلان بنایا، جسے اب مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن علی اس موقع پر وہاں پیچھے رہے کہ علی نے محمد کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ قرآن حوالے کے نزول کی وجہ بتائی جاتی ہے، لیکن ایک قسم کا آدمی بھی ہے جو اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا۔ علی بھی محمد کے سپرد کیا گیا سامان واپس کرنے کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ بعد میں مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا بھائی منتخب کیا۔ جب اس نے برادرانہ معاہدوں کے لیے مسلمانوں کو جوڑا، 623 اور 25 عیسوی کے لگ بھگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو حضرت علی سے شادی کر دی۔ اس وقت تقریباً ان کی عمر 22 سال تھی۔ محمد نے اس سے پہلے فاطمہ کے لیے ان کے کچھ ساتھیوں، خاص طور پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرف سے شادی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ ایک موقع پر عربی عبارت موجود ہے کہ علی کے سوا کوئی بہادر جوان نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ ذوالفقار حضرت علی کی تلوار کا نام تھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ آپ کا سیاسی جو کیریئر تھا وہ مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکرٹری اور نائب کے طور پر کام کیا۔ وہ ان کاتبوں میں سے بھی تھے جن کو قرآن مجید لکھنے کا کام سونپا گیا تھا۔ حضرت علی نے صلح حدیبیہ کی شرائط لکھیں جو مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان امن معاہدہ تھا۔ 630 میں الہی احکامات نے مکہ میں ایک اور اہم قرآنی اعلان کے لیے محمد کو ابوبکر کی جگہ علی سے لانے پر مجبور کیا۔ 630 میں فتح مکہ کا خون بہا اور بعد میں کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو تباہ کر دیا گیا۔ 631 میں علی کو یمن میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں ہمدانیوں نے پرامن طریقے سے مذہب تبدیل کر لیا۔ علی نے مسلمانوں اور بنو جدھیمہ کے درمیان خونی جھگڑے کو بھی پرامن طریقے سے حل کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 630 میں تبوک کی مہم کے علاوہ اپنے تمام فوجی مشنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جس کے دوران حضرت علی مدینہ کے انچارج رہ گئے تھے۔ اس مقام کی حدیث اس موقع سے منسلک ہے: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ علی میرے لیے اس طرح کھڑے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے کھڑا تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ یہ بیان صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے لیا گیا ہے۔ جنگ خیبر میں حضرت علی کا کردار اور دیگر غزوات میں حضرت علی جس طرح حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی چند ایک مثالیں آپ کو پیش کروں گا۔ حضرت علی کو میدان جنگ میں اپنی بہادری اور اپنے شکست خوردہ دشمنوں کے لیے ان کی عظمت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ جنگ بدر میں 624 جنگ خیبر میں 628 میں معیار بردار تھے۔ انہوں نے جنگ احد 625 اور جنگ اونین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا، اور خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی فتح کو ان کی ہمت سے منسوب کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے قلعے کا لوہے کا دروازہ پھاڑ دیا تھا۔ حضرت علی نے 627 میں خندق کی جنگ میں کافر چمپن عمرو ابن عبدود کو بھی شکست دی تھی۔ الطبرہ کے مطابق محمد عہد میں الہی آواز سننے کی اطلاع دی: کوئی تلوار نہیں مگر ذوالفقار علی کی تلوار، کوئی بہادر جوان نہیں مگر علی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین کا جب ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کی جانشینی کس کے پاس جانی تھی، تو بعض محققین لکھتے ہیں کہ جب محمد دائیں طرف لکھا جائے اور علی کا لفظ بائیں طرف لکھا جائے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، جو کہ 180 ڈگری الٹی شکل میں لکھا ہوا ہے، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل جانشین تھے۔ اب مختلف غزوات میں شرکت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں کوفہ کی عظیم مسجد میں کے احاطے میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی کو 28 جنوری 661 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی عظیم مسجد میں صبح کی نماز کے دوران قتل کر دیا گیا۔ دیگر تاریخیں 26 اور 30 جنوری ہیں۔ ان کو سر پر خارجی مخالف ابن ملجم نے ظاہر آلود تلوار سے مارا۔ جنگ نہروان میں ان کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے علی تقریباً 2 دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ان کی عمر 62 یا 63 سال تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کے مطابق وہ اپنی قسمت کے بارے میں پیش کی اطلاع کے ذریعے یا محمد کے ذریعے جانتے تھے۔ اپنی موت سے پہلے ہی علی نے یا تو ابن ملجم سے لیکس ٹیالونس کی ایک پیچیدہ درخواست کی یا معافی کی درخواست کی۔ بہرحال ابن ملجم کو بعد میں علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی دے دی تھی، اس خوف سے کہ اس کے دشمنوں کی طرف سے ان کی لاش کی کوئی بے حرمتی نہ کی جائے۔ حضرت علی کی تدفین کو بھی خفیہ رکھا گیا تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وارثان میں کیا کچھ چھوڑا۔ تو جب اس بات کی شروع ہوتی ہے تو حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے ساتھ شادی میں سے جو اولاد تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلثوم اور زینب 2 بیٹیاں تھیں، اور جبکہ حضرت محسن کے بارے میں ہے کہ ان کا جانشینی کے جھگڑے کے دوران اسقاط حمل حضرت فاطمہ کا ہوا تھا، جن میں ان کا وہ بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ جبکہ باقی جو آپ نے 8 شادیاں بعد میں کی، ان میں سے تقریباً 17 بیٹیاں اور بعض روایات کے مطابق 11، 14 یا 18 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن حضرت علی کی تمام اولاد کو علیدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کے اس عظیم سپوت اور خلیفہ چہارم نے تمام غزوات میں حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور بالآخر یہ 661 میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اور حضرت علی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ پہلے ہی فرما چکے تھے کہ میں علم کے شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت اور خلیفہ چہارم جو کہ 5 سال تک خلافت کے عہدے پر رہے لیکن اپنے منٹ نقوش چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید اسی طرح کی اتھینٹک اسلامی ویڈیوز